غسل کرتے ہیں تو ہمارا وضو خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو والے اعضاء جو ہیں یہ ظاہر ہیں، چہرہ ہے یہ بھی سامنے ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، کونیوں سمیت بازو کا دھونا یہ بھی فرض ہے، اور چوتھائی سر کے مسح کرنا یہ بھی فرض ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں، گھٹنوں سمیت پاؤں دھونا یہ بھی فرض ہے۔ تو ہمارے غسل کے ساتھ خود بخود یہ اعضاء دھل جاتے ہیں تو ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی جگہ اگر کوئی چھالا وغیرہ بنا ہوا ہو مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی ہو، اگر کسی جگہ کے اوپر ہمارا پاؤں ہے یا اگر ہمارے ہاتھ ہیں ان کے اوپر کوئی چھالا بنا ہے اور وہ چھالے کی کھال جو ہے نا وہ الگ نہیں ہوئی، وہ جلد اسی کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے اوپر سے ہی دھونا یہی فرض ہے، اس کو چھالے کی کھال کو اتار کر دھونا یہ فرض نہیں ہے۔ وہ چھالے کی یا جس زخم کے اوپر وہ زخم بنا ہوا ہے اس کی جلد اتار کر دھونا فرض نہیں ہے، اگر وہ زخم کے اوپر جلد ہے اسی کے اوپر سے دھو دینا یہی ضروری ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ بیان کریں کہ اگر مچھلی کا سینہ اعضائے وضو پر چپکا رہا تو وضو نہ ہوگا، پانی اس کے نیچے نہیں بہتا۔ مچھلی کا کوئی سینہ وغیرہ کوئی جسم کے اوپر ہے لگا ہوا، اس کا اوپر سے ہم اگر وضو کر دیتے ہیں تو وہ ہماری جلد تک پانی نہیں پہنچنے دیتا، اس کو جدا کر کے اس کو الگ کر کے ہمارے وضو اعضاء والے ہم دھوئیں گے تو ہمارا وضو ہوگا۔ یہ تھے ہمارے فرائض، 4 فرائض تھے وضو کے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ان کے بغیر ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ ان 4 فرائض کے بغیر ہمارا وضو، نمبر 1 چہرہ دھونا، چہرے کی میں پیمائش بتا چکا ہوں کہ یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی نوک سے دوسرے کان کی نوک تک یہ ہمارا پورا چہرہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اگرچہ یہ پلکیں جو ہے ہماری یہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، یہ مونچھیں کے نیچے ہمارے جو ہونٹ ہیں یہ بھی اگر خشک رہ گئے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا، یہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا فرض تھا کونیوں سمیت بازو دھونا، یہ اکثر لوگ بازو پیچھے کرتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بازو مکمل پیچھے نہیں ہوتے تو وہ جلدی سے وہیں تک جہاں تک ہو گئے بازو دھو لیے، یہ ہمارا فرض نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوگا، فرض اگر مکمل نہ ہوا تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی عبادت کا ثواب بھی نہیں ہوگا، اگرچہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر بھی گنہگار ہوں گے۔ پھر تیسرا فرض تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا، پھر چوتھا فرض تھا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، یہ فرائض ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل ہمارے وضو کی صورتیں ہوں گی، اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔